یہ اللہ کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اب توفیق سے ہمیں اس محفل میں بلایا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا علیہ السلام فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میری ذکر میں کوئی اکیلا بیٹھتا ہے تو میں اس کے ذکر میں اکیلا بیٹھ کے اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جو کثیر تعداد میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتے ہیں مجلس کی شکل میں، تو میں اپنے ملائکہ کو ساتھ ملا کے مجلس کی شکل میں ان کا ذکر کرتا ہوں جو میرا کرتا ہے۔ اللہ کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ایسی روحانی محفل میں آنے کی، اور اللہ پاک ہمیں اس میں پڑھنا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چند اشعار سلیمان قریشی صاحب سے درخواست ہے کہ آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائیں، اور قبلہ شیخ طارق محمود غوری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیگر ہمارے بزرگان دین، دوست احباب دور دراز سے تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہم سب کو۔ چند اشعار قصیدہ بردہ شریف کے میرے ساتھ مل کے جم جم کے پڑھیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی ایک شخص بھی خاموش نہ رہے، یہ کلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف قبولیت حاصل ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میں ملتمس ہوں جناب سلیمان قریشی صاحب سے تشریف لائیں اور ہم اپنے بارگاہ الہی میں پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے گنہگار بندوں اور بندیوں کو اس کے پیارے محبوب کی اور اس کی محفل سے جانے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاء العزیز
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک توبہ کا کلام پڑھتے ہیں. آئیے اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جو گناہ کرتے
کرتے ہوا قبر میں اترنا، جو گناہ کرتے کرتے ہوا قبر میں اترنا، میرا کیا بنے گا مولا جو تیرا کرم نہ ہوگا، میرا کیا بنے گا مولا جو تیرا کرم نہ ہوگا، تیرے خوف نے رلایا، تیرے خوف نے رلایا، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں مولا، میں توبہ کرتا ہوں، کہیے تیری بارگاہ میں مولا، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں مولا۔ انشاءاللہ جزاک اللہ مجھے سلیمان قریشی صاحب خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ تیرے نام ہی سے ہے ابتدا، تیری ذات ہی سے سواد ہے، میرا آسرا تیری معرفت، تیری بندگی میری ڈھال ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو حلیم ہے تو حکیم ہے، تو قدیم ہے تو عظیم ہے، تو مقیم ہے تو علیم ہے۔ حاضرین محترم، ہمارے درمیان عامر اقبال سہروردین علی منِ نعت خان ہیں، تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کی سادہ حسن۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں، نالے واری واری جاوا، نی مٹی ہے مدینے دی، دے ورگی نہ تھا کوئی پاواں، میں واری واری جاوا، نی مٹی ہے مدینے دی، اور اب یہ حبیب دا او کھاتے میں اتے مل مل تینو جسم تے اتے میں اپنا آپ سجا، میں اپنا آپ سجا، نالے واری واری جاواں، نی مٹی ہے مدینے دیے، نی مٹی ہے مدینے دیے، ہو ون سارے اور دور ہمیں، ہو ون سارے دور ہنیرے وچ پہشتاں، میں لالما تیرے
ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰ ਬਾਬਾ ਨਾਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰ ਬਾਬਾ ਨਾਲੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਮਿੱਟੀਏ ਮਦੀਨੇ ਦੀਏ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਦੀ ਹਸਰਤ ਪੂਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੈ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਇਹ ਕੌਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਮਿੱਟੀਏ ਮਦੀਨੇ ਦੀਏ ਨੀ ਮਿੱਟੀਏ مدینے لیے یہ تھے عملی اقبال بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلوہائے قیمت کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اسنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضال احمد قادری صاحب آگے تشریف لے آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشق کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں، وہ جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہو اور وہ شب و روز اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے. وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہو اور وہ شب و روز اس کی تلاوت میں مشغول ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہو. میں اپنے اگلے مہمان نعت خوان عادل اقبال سے ملتمس تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے قیمت کی سعادت حاصل کریں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب محترم سعید خان مائی صاحب تشریف لائے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اور ڈال دے صدی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اور میں گاتا مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا مجھے خطا مدینے
سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا ماشاءاللہ یہ تھے نوجوان نعت خان عادل اقبال اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کی سعادت حاصل کر رہے تھے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. میں ملتمس ہوں جناب محترم چودھری ارشد صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ جی نماز کروایں. ہاں جی تشریف لائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کریں. کسی صاحب کے پاس کوئی ٹافی یا کوئی سویٹ ہوگی ہمارے دوست ہیں کچھ بلا ورنہ منگوا دوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اج سکھ متراں دے ودے اج سکھ متراں دے بدریے کیوں جندڑی اداس گنیریے شوق چنگیریے اج نینا لایا کیوں جڑیاں اج سکھ متراں دے ودیریے کیوں جندڑی اداس گنیریے مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکتی لاٹ نورانیے
چند بدر شاشانی متھے چمکدی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی اے مخمور ہن مدبریاں کالے زلف تے اکھ مستانی اے مخمور ہن مدبریاں اس صورت نو میں جانا گا جانا نا کہ جان جہان آقا اس صورت نو میں جانا گا جانا گا کہ جان جہان آقا سچ آقا تے رب دی میں شان آقا جس شان تو شان اے سب بنیاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آقا اے جس شان تو شان اے سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا اے گستاخ کتھے جایڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا اے گستاخ کتھے
کتھے جا جڑیاں اج سکھ متراں دی ودیری کیوں جندڑی اداس گنیری پانے کو تو خورشید نوازا صدا مجھے مہک بندگی نہ ادا کر سکا کبھی لیکن تیرے کرم نے نوازا صدا مجھے تسکین دے رہا ہے کرم آپ کا مجھے شرمندہ کر رہی ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم افضال احمد قادری صاحب خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حاضرین محترم، ہم سب کتنے خوش بخت ہیں کہ اپنے آقا کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملائکہ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے محبوب کے اوپر ہر وقت درود و سلام بھیجتا ہوں، تو حاضرین محترم ہم بھی تو بیٹھ کے یہ درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان مشہور و معروف ہستی ورلڈ لیول پہ نعت خوان میری مراد جناب محترم سلیمان قریشی صاحب سے ملک میں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محترم سلیمان قریشی صاحب۔ وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز مختلف انداز میں چند کلام پیش کروں گا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ رسول اللہ سونے یا رسول اللہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہر آنے والا تجھے دیکھتا رہا ہر آنے والا تجھے دیکھتا رہا ہر زمانے والا تجھے دیکھتا رہا جلوہ دکھانے والا تجھے دیکھتا رہا پھر تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا ایسا عاشق کوئی نہیں ہے جی ایسا عاشق کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے ایسا عاشق کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جی کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا سرتاہا کا تاج سجا ہے دوش پہ کمبل کالا ہے آنکھوں میں مذاق کا کجلا جی آنکھوں میں مذاق کا کجلا آپ خدا نے ڈالا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا
نہیں محبوب بھی ایسا دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ خون نبی کو پالا ہے دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ کام نکالا ہے اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ کام نکالا ہے اپنے نبی کے گن گاتے ہیں ہم اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا انشاءاللہ افضل صاحب بیٹھے ہیں ان کا ایک فرمائش کافی عرصے سے میرے پاس ویو ہے چند اشعار ان کے پیش کروں گا تو ہم سے گزارش ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجدار
تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اور کوئی حسن عمل بھی نہیں ہے، یہ بھی مانا کہ سب سے برا ہوں، کوئی حسن عمل بھی نہیں ہے، یہ بھی مانا کہ سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کی چوکھٹ پہ میں بھی کھڑا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کی چوکھٹ پہ میں بھی کھڑا ہوں، اور اپنی اوقات تم کو کیا حقیقت ہے تم کو سناؤں، اپنی اوقات تم کو بتاؤں، کیا حقیقت ہے تم کو سناؤں، یہ کھڑا جو مجھے دیکھتے ہو، آل احمد کے صدقے کھڑا ہوں، یہ کھڑا جو مجھے دیکھتے ہو، آل احمد کے صدقے کھڑا ہوں، اور یا نبی اپنے دکھ کی کہانی کہہ رہا ہوں میں اپنی زبانی، یا نبی اپنے دکھ کی کہانی کہہ رہا ہوں میں اپنی زبانی، پھر اس طرح سے میری لاج رکھ لو، میں سکتی ہوئی التجا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ ایک پنجابی کا کلام پیش کرتا ہوں، چند اشعار پیش کرتا ہوں، پیش پڑھیے صلی اللہ علیہ یا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا میری اجڑی جھوک بھی بس گئی
ایسا کرم کمایا سائیاں نے میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں پر لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں چنگے کے مندے نبھائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں مل کے پڑھیے لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں بھی بھائی رکھی سونیاں. آپ کے لیے طرف چینج کی ہے تاکہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں. میں تو پڑھتا ہوں, آج ہم سب پڑھیں گے سرکار کی. سرکار نے ہماری موجیں لگائی ہیں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں سونیاں لگیاں نے موجاں. ارے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ارے میں تو کب کا مر جاتا مصطفیٰ کے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. لگیاں نے موجاں ہن لائی مل کے پڑھیے لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. اور کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں. یا رسول اللہ سونے تیرے باجو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں. سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیاں سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں مل کے پڑھیے لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا میں دلا غلام لوکی کہندے خاص مینوں میں آماں تو بھی
میں تے کچھ بھی نہیں بولنا کملی جے اپنی لکائی رکھی سونیا کملی جے اپنی لکائی رکھی سونیا مل کے کہیے چنگے آنکے مندیا چنگے آنکے مندیا نبھائی رکھی سونیا آخری شیر پیش کرتا ہوں نہ تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائی تیرے ہاتھ ڈورے آپ تو چڑھائی چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا چنگے آنکے مندیا نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم سلیمان قریشی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اب ہم زیادہ علامہ صاحب کے ٹائم میں حائل نہیں ہوں گے، میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب الشیخ علامہ طارق محمود گوری صاحب۔ تیری ذات مستدر ہر ضیاء، تیرا نام مطلع نور ہے، تیری یاد حاصل بندگی، تیرا غم مطلع سرور ہے۔ تھے جہاں اور بھی مشغلے، تھے جہاں اور بھی مشغلے، تھے جہاں میں اور بھی تذکرے، آقا تیرے ذکر ہی سے سکون ملا، کوئی بات اس میں ضرور ہے۔ جناب محترم الشیخ علامہ طارق محمود گوری صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أول بيت وضع للناس للذي ببركة مباركا وهدى للعالمين. وقال عز وجل في مقام آخر وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے، اس کے عطا کردہ توفیق سے میں اور آپ اس محفل مبارکہ میں شریک ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارے MCCM کے ذمہ داران، دوست، احباب، بزرگ، بہنیں، بھائی جنہوں نے اس مبارک محفل کا انعقاد کیا،
اور ہم سب کو اس بات سے بہرمند کیا کہ محض اور محض اپنے رب کی رضا، اس کے ذکر، اس کے عطا کردہ اس پیارے دین کی ترویج کی فکر لیے یہاں پر موجود ہوں۔ آج کا جو خاص موضوع ہے، جب مجھے میسج ملا تو اسپیسیفکلی I said to my brother Amjad کہ I would like to see our youth, boys, daughters, brothers, sisters، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے۔ دیگر موضوعات پر ہم گاہے بگاہے گفتگو سنتے رہتے ہیں، حج کے موضوع پر ہمیں بھی بالعموم اور بالخصوص ہمارے بچوں کو تو کچھ سننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ I particularly wanted to see our youngsters, especially the students, so they would be able to understand the philosophy of Hajj. But again, as usual, I see the moms and dads sitting around, mashallah, and we forgot our kids again home, so they can keep doing whatever they were supposed to be doing. I don't know. لیکن میں ہمیشہ دل سے اس بات کا اظہار ہر جگہ کرتا ہوں کہ یہ ہماری کمی ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ساتھ لانا چاہیے، regardless if they're playing around and touching the camera of Brother Amjad. I don't mind at all. Let them do that. Let them be the part of this program. They must know this is what we belong to. This is something we own. This is where we go and enjoy the name of Allah subhanahu wa ta'ala, even though they don't understand the context of the whole program, but they know this is the program that offers us a privilege to be the part of the program of Zikrullah ta'ala. It is our duty as a father, as a mother, especially the teenagers. We must push them. Let's go. It is an opportunity and you cannot just avoid it. اگر ہم جہاں اور سختی کرتے ہیں زندگی میں، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ سپورٹ پلیز۔ بہرحال میرا خیال ہے صرف اردو میں ہی کیا جائے۔ If I keep going this way, probably the question would be, who can understand you now? خیر، آج کا موضوع ہمارا انتہائی دلچسپ موضوع ہے and one of my favorite topics to talk about. میں نے آپ کے سامنے 2 آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ایک سورہ آل عمران سے ہے، دوسری سورہ بقرہ سے۔ قرآن فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس ٹاپک پر، حج کے موضوع پر متعدد سورہ مبارکہ میں آیات نازل فرمائی۔ یقیناً ہمارے پاس 40-45 منٹس ہیں۔ I cannot go on and on with all surah and the particular verses to talk about. The reason I picked these 2 up, انشاءاللہ یہ میں آگے آپ کو بیان کرتا ہوں، مختصراً اس کا پہلے ترجمہ سماعت فرماتے ہیں، پھر آگے چلاتے ہیں۔ سورہ آل عمران ورس نمبر 96 ارشاد ہوا، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ بنی نو انسان کے لیے جو سب سے پہلا گھر عبادت خانہ بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جب ہم شہر مکہ کی بات کرتے ہیں، سب اس کے اپنے فضائل ہیں، اس کی اپنی رحمتیں ہیں، اپنی برکتیں ہیں،
لیکن ابھی ہم شہر مکہ کی بات نہیں کر رہے، اور رب العزت اس شہر میں سب سے پہلا جو گھر تعمیر کروایا گیا اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اس کی عبادت کے لیے کہ اس کا سب سے پہلا گھر اس سرزمین پر تعمیر کیا گیا، وہ فرمایا مکہ میں، اور اس کے آگے دو وجوہات بیان فرمائی. the reason we chose this land، کہ اس جگہ کا جو ہم نے انتخاب کیا کہ جس سے جو فضیلت باقی دنیا کو حاصل ہوگی وہ کیا ہے؟ مبارکاً وہدی، کہ وہ برکت ہے اور ہدایت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے. اب برکت کیا ہے اور ہدایت کیا ہے؟ دیکھیں، میں حج پر بات نہیں کر رہا، حج کا طریقہ، حج کے فرائض، مناسک، واجبات، مکروہات. This is not the topic. Topic is the philosophy, the falsafa of Hajj. کہ why Allah subhanahu wa ta'ala want us to go there? What is the reason behind? There are a lot of reasons throughout the history in 1400 years. If we start from Tafsir Abdullah ibn Abbas till today, there are hundreds of thousands of hadiths have been written down, been collected, the tafasir have been written down on the same topic. لیکن اس پر بہت طویل ظاہر کی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن صرف ایک نقطہ آج کوشش کروں گا آپ تک منتقل کرنے کی کہ out of those points why Allah built this house there and why He chose this place as the holiest place ever on the surface of earth، کہ جہاں انبیاء اکرام کا نزول ہوا، اس کی کتابوں کا نزول ہوا، نبی آخر الزمان کا نزول ہوا، اور قیامت تک کے لیے مسلمانان عالم کہ جو کلمہ گو ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ جب صاحب استطاعت ہو جائے تو یہاں کی زیارت کرے. آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب نماز فرض کی گئی فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز بے شک بے حیائی، برے کاموں سے روکتی ہے. This is the philosophy. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، this is حکم، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، this is حکم. But why it has been established? The reason کہ ان الصلاۃ تحقیق، verily, surely, صلاة، this prayer، تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، روکتی ہے آپ کو فحش، shamelessness kind of deeds، جس میں آپ کی نگاہوں کی حفاظت بھی شامل ہے، زبان کی حفاظت شامل ہے، قلب کی کیفیات بھی شامل ہیں. جب زکوٰۃ کا حکم آیا، جب اور ارکان اسلام کا حکم آتا ہے، یا جب حج کی بات کی جاتی ہے، there is very significant specific difference. اور انشاءاللہ یہی پوائنٹ ہے اس فلسفے کا جس پر انشاءاللہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں. نماز دن میں 5 وقت فرض کر دی ہے، every day throughout your life. As soon as you mature enough, at the age of 7 or 8 or 9, it becomes mandatory, compulsory. یہ لازم ہو جاتی ہے کہ بچے کو سکھائیں اور ترغیب دیں، نہ پڑھے، سختی کریں. The kids get older, 9 or 10 years old, 11 years old, روزہ فرض ہو جاتا ہے. اب روزے کے مسائل سکھائیں، بچے کو عادت ڈالتے ہیں. پورے سال میں وہ 1 ماہ کے لیے آئے گا، لیکن you have got to do that. Now you're mature enough. You finish your education. You're working guy now, making enough money, and after your expenses, you have some left over in your checking or saving account. Now to do what? Pay zakat, charity for that money. تسلسل دیکھیے گا کہ جب انسان نے شعور کی منزل میں قدم رکھا، جب سمجھ آنے لگی تو نماز کے فرض ہونے کا حکم دے دیا.
کیوں کہ یہ تمہیں اب ہر روز 5 مرتبہ اس نور کے سمندر میں، اب سال بھر میں روزہ فرض کیا گیا. What was the philosophy again? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ ہم نے تم کا روزے فرض کیے جس طرح تم سے اگلوں پر کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو گویا کہ اب دن میں 5 مرتبہ جو روزانہ نماز ادا کر رہا ہے اسے کیا حاصل ہونے جا رہا ہے؟ فرمایا کہ تمہیں یہ برائی سے روکے گا، تمہارے ظاہر باطن کو میلا ہونے سے روکے گا، تمہاری نگاہیں، تمہارا ذہن، تمہاری زبان، تمہاری قوت سماعت، یہ تمہیں اس گندگی میں لے جاتی ہے اگر حفاظت نہ کی جائے کہ تمہارا دل، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ داغ نمودار ہو جاتا ہے، اور اگر گناہوں سے توبہ نہ کرے، گناہوں پر اصرار قائم رہے تو وہ سیاہ دھبا بڑھتے بڑھتے اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ پورے دل کا احاطہ کر لیتا ہے. پھر بھی گناہوں پر اگر اصرار رہے تو وہ ایسا سخت خول بن جاتا ہے کہ اب اگر کوئی نصیحت کی بات کی جائے تو وہ گناہوں سے آلودہ، زنگ آلودہ دل ہدایت قبول ہی نہیں کرتا. اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، احادیث بیان کی جائیں، جنت جہنم کا تذکرہ کیا جائے، خوف خدا بیان کیا جائے، عشق رسول بیان کیا جائے، قبر و حشر کے احوال بیان کیے جائیں، اس کی قلبی کیفیات میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ نماز قائم نہ تھی. اگر قائم ہوتی تو نماز اپنا کام کر رہی ہوتی، آپ کی نگاہوں کی حفاظت کر رہی ہوتی، آپ کی سماعت کی حفاظت کر رہی ہوتی، آپ کی زبان کی حفاظت کر رہی ہوتی، تو دل اس نہج پر نہ پہنچتا تو ہدایت میسر رہتی. اب آگے چلیں، جب روزہ فرض ہو گیا، اب پورے 30 دن جس پریکٹس سے ہم گزرتے رہے، ارلی مارننگ اٹھنا، سحر کرنا، پھر روزے کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، پھر افطار کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، گویا یہ معمول کس کے لیے ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم 11 مہینے جس کوشش میں مصروف رہے ہو، اے میرے بندے اب تیرا دل اس منزل پر آ چکا ہے کہ اس کو مقام تقوی عطا کر دیا جائے. Let's enjoy my blessing of month of Ramadan. اب جب انسان باشعور ہو گیا، اب کمانے لگا، اب اس کا ظاہر بھی، اس کا باطن بھی، اس کی نگاہیں، قوت سماعت و بصر، ہر اس کی قدرت عطا فرمائی، گناہوں سے محفوظ ہے، دل تقوی کی چاشنی سے آگاہ ہے. اب کیا ہے، جب وہ کمانے لگتا ہے، روزگار بجانے لگتا ہے، مال کمانے لگتا ہے، تو حکم ہوا کہ جو مال کما رہے ہو، جو کھا رہے ہو، be careful about it. If you don't care about what you are eating, but you're earning, is gonna get everything dirty. تو تمہاری جو یہ محنت ہے، پورے 11 ماہ جس محنت سے گزرتے ہو، پھر پورا 1 ماہ جس تقویٰ کا حصول کے لیے محنت کرتے ہو، اب اگر لقمہ حرام پیٹ میں جانے لگا، it's gonna kill all your efforts. So do what? اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، اگر کوئی شک ہے مال میں کسی شے کا کہ which could cause any harm to your money, let's put it away. Cleansify even the money you are earning. عزیزان محترم، اب you are mature enough that you are making money. آپ نے زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دی، آپ کی نماز حفاظت کر رہی ہے برائیوں سے، رمضان آپ کو تقوی کی دولت عطا فرما رہا ہے، مال کی صفائی آپ کو اور باطنی پاکیزگی دے رہی ہے. اب آیت نازل ہوتی ہے کہ حج کرو. کب کرو؟ جب صاحب استطاعت ہو جاؤ، کہ رب کائنات نے تمہیں سب کچھ عطا فرما دیا ہے، اب وہ فہم شعور مل گیا ہے، تو صاحب نصاب ہوئے تو زکوٰۃ دینا شروع کر دی. اب صاحب استطاعت ہو جاؤ تو کیا کرو؟ اب
میرے در پر آ جاؤ. مولا کیوں آ جائیں, وہاں پر ایسی کون سی بات ہے؟ ارے نماز ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ ہم یہاں بھی رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ یہاں بھی دے رہے ہیں, محفلیں یہاں بھی سجا رہے ہیں, تجھے تنہائی میں مجلس میں محفل میں یاد ہم یہاں بھی کر رہے ہیں, لیکن بات کیا ہے؟ اب اس بات کو سمجھ لیجئے. ارشاد ہوا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, ارے پورا کرو, مکمل کرو حج کو, عمرہ کو. کس کے لیے؟ اب یہاں جواب آ رہا ہے, اے میرے بندے, تو اپنی زندگی کے 20 سال 25 سال 30 سال ارے محنت کرتا رہا ہے, تو نمازیں پڑھتا رہا ہے, اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا رہا ہے, دل کو تقویٰ کی دولت دیتا رہا ہے, اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا رہا ہے, تو جو تم محنت کر رہا ہے, جس منزل کی جانب بڑھنا چاہتا ہے, اے میرے بندے, میں تجھے خالی چھوڑنا نہیں چاہتا. اب جو استطاعت تجھے عطا ہو گئی ہے, ارے جہاں رہ رہا تھا اس سرزمین کو کوئی اور نام دیا کرتے ہیں, جہاں بلا رہا ہوں وہ شہر ہے کہ جس نے میں نے اپنا شہر مکہ کہہ کر میں یہ مقام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں رہتا تھا تو دنیا والا تھا, آج میرے شہر میں آ کر میرا بن جا, آج میری نگری میں آ کر میرا بن جا. کیوں بن جا؟ کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ, کہ جو کچھ دنیا میں کرتا رہا تھا کرتا رہے, لیکن یہ شہر برکتوں والا ہے, ہدایت والا ہے, تو جو وہاں ملنا تھا میں تجھے دیتا رہا ہوں, لیکن باقیوں کو جو ہدایت خاصہ میں نے دینی تھی اس کے لیے وہاں نہیں اپنے گھر برا کر عطا کروں گا. وہاں جب چلا جائے گا پھر ملتا رہے گا, لیکن جس منزل کی جانب جا رہا تھا, جس راہ کی جانب جا رہا تھا, وہ راستہ ساری کائنات میں تو جہاں بھی رہتا ہو, لیکن آئے گا اسی شہر میں جہاں میرا سونا پیدا ہوا تھا, جسے میں نے عزت دی تھی, تکریم دی تھی, مقام عطا فرمایا تھا. اور کیسا مقام عطا فرمایا تھا؟ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بهذا البلد, میں قسم نہیں کھاتا اس شہر کی. اور فرمائیے گا, لا اقسم, I don't swear of this city. کچھ مترجم جو ترجمہ فرماتے ہیں وہ اس کا پیسو ٹینس لیتے ہیں کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. کس شہر کی اور کیوں قسم کھاتا ہوں یہ تو بعد میں بیان ہوگا نا, لیکن کلمہ کا آغاز, آیت کا آغاز ہوتا ہے لفظ لا سے. نو, لا اقسم, there is no قسم, میں قسم نہیں کھاتا کسی شہر کی. تو جب قسم نہیں کھانی تو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر ہمارے علماء نے ترجمہ اس کا پیسو ٹینس میں کیا, پازیٹیولی کیا, معنوی انداز میں کیا, لغوی معنی نہیں کیا, معنوی معنی کیا کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. But this is not what the word says. جو آیت کہتی ہے کہ لا اقسم بہذا البلد, میں اس شہر کی قسم نہیں کھا رہا, تو مولا جب نہیں کھا رہا تو پھر کیوں کہہ رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اے سونیا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں تو اس لیے کھا رہا ہوں کہ تو اس شہر میں موجود ہے, تیرے قدم اس شہر میں موجود ہیں, تیرا وجود اس شہر کو اپنی ہواؤں فضاؤں سے مسحور کر رہا ہے, اس لیے قسم کھا رہا ہوں. تو معنی کیا نکلا کہ اے حبیب اگر تو اس شہر میں نہ ہوتا میں اس کی قسم کبھی نہ کھاتا. اب دیکھیں بڑی پیاری بات جو نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں سورہ آل عمران میں ورس 96 فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے سب سے پہلا جو تعمیر کیا گیا اس لیے کہ برکتیں دی جائیں, ہدایت دی جائے. یہاں پر یہ بیان ہو گیا, جو فضیلت مکہ بیان ہو گئی. اس آیت کریمہ میں جب یہ بیان فرمایا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں اس لیے کہ اے حبیب آپ یہاں پر موجود ہیں, اب دونوں کی تطبیق کر لیتے ہیں, دونوں کو جمع کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اے میرے بندو تم سارے عالمین میں جہاں بھی رہتے ہو مجھے یاد کرتے ہو, میری یاد میں, میری محبت عشق میں جہاں بیٹھتے ہو محفلیں سجا دیتے ہو, نمازوں کا اہتمام کرتے ہو, رمضان کا اہتمام کرتے ہو, زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہو, ہر نیک کام کی آرزو تمنا کرتے ہو, برائیوں سے رکتے ہو. بے شک لیکن بتانا ہی یہ چاہتا ہوں, دکھانا وہ چاہتا ہوں کہ جہاں بیٹھ کر انہوں
ہدایت لی, جہاں بیٹھ کر انہوں نے برکت حاصل کی کہ جو صحبت میں بیٹھ کر علی کہلانے کے قابل ہو گئے, عثمان کہلانے کے قابل ہو گئے, فاروق بننے کے اہل ہو گئے, ابو بکر کہلانے لگے. ارے جس شہر میں بیٹھ کر, جس کی صحبت میں بیٹھ کر صدیق بنا کرتے ہیں, فاروق بنا کرتے ہیں, عثمان غنی بنا کرتے ہیں, حیدر کردار بنا کرتے ہیں. اب چاہتا یہ ہوں کہ یہ شہر برکتوں کا ہے, یہ شہر ہدایت کا منبع ہے, تو کس کی برکت ملتی ہے, کس سے ہدایت ملتی ہے؟ ارے ساری کائنات میں اب جہاں بھی تھے سب کچھ چھوڑ دو, رشتے چھوڑ دو, نادیں چھوڑ دو, جو لباس پہنتے تھے وہ لباس اتار کر پھینک دو. آج دیوانوں کی شکل اختیار کر لو, دو چادریں جسم پر باندھ کر لبیک صدائیں لگاتے ہوئے, لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آج میرے در پر آ جاؤ. کیوں آ جاؤ؟ آج دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ میرا سونا پیدا کہاں ہوا تھا, کن گلیوں میں جمع کرتا تھا, کہاں پر سجدے کیا کرتا تھا, کہاں رکوع کیا کرتا تھا, کہاں سجود کیا کرتا تھا. کہ مجھے اس شہر سے محبت اس لیے ہے کہ یہ شہر جائے پیدائش مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ تمہیں وہ پہاڑ دکھاؤں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. کوئی پوچھے کہ پروردگار اب مکہ آ ہی گئے ہیں تو اب کیا ہے دیکھنے کے لیے؟ آخری نقطہ, اب یہاں پر رکھا کیا ہے دیکھنے کے لیے؟ 360 بت رکھے تھے اس خانہ کعبہ کے اندر. They were made of the same material the Kaaba was made of itself. جس مٹی اینٹوں سے خانہ کعبہ بنا ہوا ہے ایسی ہی مٹی سے وہ بت بنے ہوئے تھے جو نکال کر باہر پھینک دیے تھے. اب فرق یہ ہے کہ ان کی ایک شبیہ بنی ہوئی تھی, یہ 4 دیواریں بنی ہوئی تھی, اطراف میں پہاڑ ہے, آگے میدان ہے. ایک مقام کا نام مزدلفہ ہے, ایک کا نام عرفات ہے, یہ صفا اور مروہ ہے. تو مولانا کیا دیکھیں گے؟ پہاڑ دیکھیں, یہ 4 دیواری دیکھیں, یہ چٹیل میدان, یہ صحرا دیکھیں. ان میں دیکھنے والی کون سی بات ہے؟ آپ حیران ہوں گے. ہم تو بات دیکھنے کی کر رہے ہیں لیکن یہاں تو اعزاز ہی مختلف دیا جا رہا ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. کہ صفا اور مروہ تحقیق, indeed, surely, verily, اور what the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. آؤ میں اپنی نشانیاں دکھاؤں. مولا اور یہاں پر کیا ہے؟ فیہ آیات بینات, کہ یہاں پر میری کھلی نشانیاں ہیں. وہ کیا ہیں؟ مقام ابراہیم, کہ یہاں میرا مقام ابراہیم ہے. اچھا وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر پتھر رکھا ہے. خانہ کعبہ کو دیکھیں تو پتھر, مقام ابراہیم پر جائیے تو پتھر, صفا مروہ پر دوڑیں تو پتھر, عرفات میں جائیے تو پتھر, مزدلفہ میں جائیے تو پتھر. پھر شیطان کو جو ایک پتھر کھڑا ہے مارے تو کیا؟ پھر پتھر. مولا کریم تیری منشا کس شے میں ہے؟ ان پتھروں میں لا کر ہمیں بتایا کہ یہاں پر طواف کرنا ہے, یہاں پر دوڑنا ہے, وہاں جا کر کچھ نہیں کرنا, صرف سو جانا ہے. پھر ایک صبح اٹھ کر جا کے پتھر اٹھا کر پھر کسی پتھر کو مارنا ہے. What is this all about? اس لیے بلایا تھا ہمیں دنیا کے دوسرے کنارے سے. میں صرف یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اصل جو ماخذ ہے اس تک پہنچ سکے کہ ظاہر میں دیکھا جائے تو this is what we do. تو آخر پھر اس آیت کریمہ میں جتنا اسپیسیفکلی حکم دیا جا رہا ہے, دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ,
مکمل کرو، تکمیل کرو حج کی اور عمرہ کی۔ تو مولا جس تکمیل کا وَأَتِمُّ الْحَجَّ، جس تکمیل کا تو حکم دے رہا ہے، تکمیل تو ان ارکان کا نام ہے۔ What do we get out of it؟ اب اس کا ماحصل کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا ہونا ہے کہ جب میں یہاں پر طواف کرتا رہوں، پھر جا کر سعی پر جو تیری نشانیاں تو نے بیان کی ہیں ان پر دوڑنا شروع کر دوں، تو مجھے اس سے حاصل کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب یاد رکھیں، یہی بنیادی مرکز فلسفہ حج ہے کہ جب یہ فرمایا کہ صفا مروہ میری نشانیاں ہیں، حالانکہ پہاڑ اور بھی ہیں، جب فرمایا کہ مقام ابراہیم پر میری کھلی نشانی موجود ہے، تو پتھر وہاں اور بھی ہیں کہ جن پر ابراہیم علیہ السلام کے قدمیں شریفین لگے ہیں۔ ایک ہی پتھر تو نہ تھا، اور بھی پتھر تھے جہاں پر آپ چلا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے۔ اتنا طویل وقت لگا تعمیر کعبہ میں، اس دوران جہاں پر قدم مبارکہ رکھے، اور بھی پتھر وہاں پر موجود تھے۔ تو یہی نشانی کیوں کہ جہاں ایک پتھر پر خاص قدم کے نشان ہیں اور بھی پہاڑ موجود تھے، یہی دو پہاڑ نشانیاں کو بیان کیے گئے۔ عزیزان محترم، خلاصہ کلام یہ ہے، میں نہیں چاہتا آپ کنفیوز ہو جائیں، خلاصہ کلام یہ ہے، جو بتانا مقصود ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ بے شک پتھر اور بھی تھے کہ جن پر قدم ابراہیم علیہ السلام لگے، جسے محفوظ کیا گیا، اس کی کیا خاص بات ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ پہاڑ اور بھی تھے کہ جن پر دوڑنے کا حکم نہیں ہے، جسے نشانی کہا گیا وہ صرف دو ہی پہاڑ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بات یہاں بھی قدموں کی ہے، بات وہاں بھی قدموں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرق کیا ہے؟ جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب مقام ابراہیم پر فرمایا امام کو کہ یہاں پر مصلی رکھو، کیوں کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ مولا کریم اس پتھر پر تو دو قدموں کے نشان ہیں، اور کون سے نشانی ہے؟ کیا ان نشانوں کی بات ہو رہی ہے؟ تو ارشاد یہ ہوا کہ جب سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا ابراہیم دعا مانگو۔ آج کیا دعا مانگتے ہو؟ تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، خوش کر لیا ہے، اب دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اب دعا مانگ رہے ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ اور دعا کیا ہے کہ مولا تیرا حکم تھا، ہم نے تیرا گھر تعمیر کر لیا، تیری توفیق عطا کرتا تھی، اس سے یہ نیک کام ہم سے ہو گیا، اب اجر دینا چاہتا ہے، انعام دینا چاہتا ہے۔ تو ایک دعا کر رہے ہیں کہ مولا ہماری آل میں سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ہماری آل میں سے اب ایسا نبی بھیج جو آنے والی امتوں پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ تو جس وقت یہ دعا مانگ رہے تھے، قدم اس پتھر پر تھے جو مقام ابراہیم پر رکھا ہوا ہے۔ تو نشانی اس پتھر پر جو قدم موجود ہیں، اس پتھر کی بات نہیں رہی۔ اب مولا کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں، یہ مقام ابراہیم میری نشانی ہے، آؤ اس کی زیارت کرو۔ تو زیارت کس چیز کی جائے گی؟ زیارت اس چیز کی ہو رہی ہے کہ اے میرے بندے، جب آ کر یہاں کھڑا ہوگا تو تجھے یاد آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر تیرے آنے والے محبوب کے لیے دعا مانگی تھی، تاجدار کائنات کی آمد کی دعا مانگی تھی، میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی۔ یہ ہے نشانی۔ بات یہاں پہ قدموں کی ہے۔ جب دوڑنا شروع کیا بی بی حاجرہ نے صفا مروہ پر، ارے اللہ کی نشانیاں کیسے بن گئیں؟ بی بی حاجرہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ کی نبیہ تو نہیں ہے، ولیہ ہیں بے شک، ایک نبی کی زوجہ ہیں، اور جب دوڑ رہی ہیں تو اس کے دین کے لیے تو نظر نہیں آتا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے دوڑ رہی ہیں۔ وہ بیٹا جو ابھی
اس سے وہ لا علم ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا، اس سے وہ لا علم ہے۔ تو شفقت مادری میں، ماں کی محبت میں کہ بیٹے کو پیاس لگی ہے، پانی کی تلاش میں کبھی یہاں چڑھتی ہے کبھی وہاں چڑھتی ہے، پھر نیچے آتی ہے کہ بیٹے کو دیکھ کر آؤں، پھر یہاں چڑھتی ہے، ساتھ تو ذرا یہاں آ کے دوڑ لگاؤ نا۔ تو مولا کیوں دوڑ لگائے؟ اب یہاں پر ایسی کون سی بات ہے، نہ تو کوئی پیاسا ہے نہ پانی کی تلاش ہے، اب کیوں دوڑ لگائیں؟ تو جس بات نے ان پہاڑوں کو اور پہاڑوں سے ممتاز کر دیا وہ نقطہ یہ ہے کہ اے میرے بندے، تیرا سوال درست ہو سکتا ہے لیکن سن لے کہ بی بی ہاجرہ نہیں جانتی تھی کہ کس کے لیے دوڑ رہی ہیں، لیکن میں تو جانتا تھا کہ میرے اسماعیل کے لیے دوڑ رہی ہیں۔ اور کیوں دوڑ رہی ہیں؟ کہ اسماعیل نے وہ دعا کر لی ہے کہ جس کے نتیجے سے میرا محبوب دنیا میں آنا ہے، یہ اس کے آباء و اجداد میں ہے۔ تو بات عشق رسول کی ہے، تو بات عشق مصطفیٰ کی ہے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اس سرزمین کو مقدس بنا دیتی ہے، ان پتھروں کو مقدس بنا دیتی ہے، تو رب کائنات کیوں نہ قسم کھائے کہ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد۔ تو پھر کیوں قسم نہ کھائے کہ مجھے قسم اس شہر مکہ کی کہ محبوب تو اس شہر میں موجود ہے۔ تو گویا جب یہ فرمایا وَأَنْتَ کہ تو موجود ہے تو اس تو میں وہ سب کچھ آ گیا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، کہ تمہارا ابراہیم بھی یہی تھا، تیرا اسماعیل بھی یہی تھا، اسحاق بھی یہی تھا، یعقوب بھی یہی تھا، یوسف بھی یہی تھا، چلتے چلے جائیے تو شیس بھی یہی تھا اور آدم بھی یہی تھا۔ اس تو میں کہ اس سرزمین کو میں نے مقدس اس لیے گردانا ہے کہ جہاں میرے انبیاء کا نزول ہوا، جہاں میری تعلیمات کا، میری آیتوں کا نزول ہوا، جہاں زبور اتری ہے، جہاں انجیل اتری ہے، جہاں تورا اتری ہے، جہاں قرآن نازل ہوا ہے، جہاں جبرائیل آتا رہا، جہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملائکہ کا نزول شب و روز ہوتا رہا ہے۔ تو اے میرے بندے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اب تو کائنات میں جہاں پر بھی ہے اب ان فضاؤں میں آ جا جو تیری زندگی کی ساری محنتوں کو ثمر دینے والی ہے، اجر دینے والی ہے، دوام دینے والی ہے، استقامت دینے والی ہے۔ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ جب حاجی واپس لوٹتا ہے حج کر کر تو اس کی راہ میں فرشتے کھڑے ہیں، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے جانے والے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے بندہ اے خدا اے خوش نصیب جا، تجھے مبارک ہو کہ آج تو ایسا ہو گیا کہ تیری ماں نے تجھے آج ہی جنا ہو، ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا۔ تو this is what we get, this is what Hajj is all about. Just go. جب ہم حج پر تھے معاشرہ 2-3 سال قبل تو I was kind of leading the whole group. تو مجھ سے بہت سارے دوستوں نے سوال کیا، بہنوں نے سوال کیا کہ we are in Muzdalifah, we are in Arafat, we are in Jamarat, we are in Mina. What do we do? Is there any specific particular ibadah? کوئی خاص وظیفہ ہے، کوئی خاص نوافل ہے، کوئی خاص دعائیں پڑھی جائے؟ میں نے سب سے کہا، بلکہ سب کو جمع کر لیا مینا میں نے کہا بھائیو بہنوں ہم 3 دن یہاں پر ہیں، یاد رکھیں یہاں پر سونا بھی عبادت ہے، یہاں کھانا بھی عبادت ہے، یہاں چلنا پھرنا بھی عبادت، ارے ان ہواؤں میں سانس لینا ہی عبادت ہے۔ There is no specific thing for this particular place. All you have to do, just feel this is the air our holy prophet, our beloved used to breathe in. کہ میرے آقا یہاں پر سانس لے رہے تھے، چل رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ اس تصور میں یہاں پر قیام کرو تو یہ سوچ ہی عبادت ہے۔ اس وقت اس سرزمین پر اس سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ Just being on the surface of earth at this very particular place, this is عبادت۔ تو بات یہ ہے، میں نے ایک لفظ جان بوجھ کر چھوڑا ہوا تھا اسی آیت کریمہ کے حصے کا، ارشاد ہوا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ۔ اب آ جائیے آخری نقطے پر، للہ۔ اب یہ تمام پریکٹسز ہم نے بات نماز سے شروع کی، روزہ سے شروع کی،
زکات سے ہوتے ہوئے حج پر آ گئے. We are kind of able to understand that what Hajj is all about. یہ ایک دیوانگی ہے, یہ ایک پاگل پن ہے, یہ فرزانوں کی عبادت نہیں ہے, معذرت کے ساتھ یہ دیوانوں کی عبادت ہے. فرزانے وہاں ہم سے پوچھ رہے تھے مزدلفہ میں جب پتھر چن رہے تھے, تو ایک بھائی اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے مجھ سے کہتے ہیں کہ یار یہاں پر کیا صرف یہ کرنے کے لیے پتھر چن کے بس آپ نے کہا جی بیٹھ جاؤ یہاں پر, اب کیا کریں گے, بسیں گزر رہی ہیں, مٹی ہے, دھول ہے, کوئی اور جگہ نہیں جا سکتا. میں نے کہا میرے بھائی مولا کریم کو پتا تھا کہ ایسی قوم آئے گی کہ جب حج کے سفر کی تیاری ہوگی, all they would be thinking about is the 5-star hotels, the luxury buses, and this is all they were like even talking about. جب واپس آئیں گے تو اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے, یار ہوٹل ایسا تھا, بس میں ایسی ہی نہیں تھا, 6 گھنٹے وہاں بس کھڑی رہی, اس کے علاوہ کوئی بات نہ جانے سے پہلے ہوگی نہ بعد میں ہوگی, وہ جانتا تھا. اسی لیے ٹھیک ہے کون سے ہوٹل میں ٹھہرے جب مکہ میں تھے اچھی بات ہے, کون سے ہوٹل میں ٹھہرے جب مدینہ میں تھے اچھی بات ہے, لیکن اس نے ایک رات پھر بھی ہمیں دھول چٹوائی. ایسے نہیں تو ایسے کہ جب نکلو گے مکہ سے جب مینا میں آؤ گے, ٹھیک ہے تمہارے خیمہ کنڈیشن ہو جائیں گے, گدے موٹے والے لگے ہوئے ہوں گے, تمہیں پھر آرام کی حاجت ہو جائے گی. جب عرفات آؤ گے تو گدے ہٹا لیے جائیں گے, پھر بھی ٹینٹ لگے رہیں گے. جب وہاں سے مزدلفہ آؤ گے تو اب کو سے ٹینٹ لگاؤ گے, وہاں پر پتھر بھی چلواؤں گا, اور اس مٹی میں جہاں تم نہ بھی چاہو میں چاہوں گا کہ اس مٹی میں ارے ہوا وہ تمہیں چھو جائے, وہ تمہارے لفظ کو, تمہارے وجود کو, تمہارے ظاہر باطن کو ارے منور ایسے کر جائے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو, لیکن میرا غلام بن کر آؤ گے تو ان ہواؤں سے, ان فضاؤں سے, اس مٹی سے کہوں گا ارے یہ تو نادان ہے, اسے نہیں خبر کہ کہاں موجود ہے, لیکن اے مٹی یہ آیا ہے میرے در پر, اسے خالی نہ چھوڑنا, اس کے گندے وجود کو آج یہاں سے پاک کر روانہ. اسے نہیں پتا. There is always complain. We always complain. ہم تو مسجد میں چلے جائے تو یہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کس پر اعتراض کیا جائے. ایسی نہیں چل رہا تھا مسجد میں, اتنے لوگ تھے, پسینے آ رہے تھے. We always complain. That's all we do. ہم کبھی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے کسی انتظامیہ کی کہ ماشاء اللہ you did good job. We never say that. ہم صرف نکتے ڈھونڈتے ہیں, نکتہ اعتراض کہاں سے نکال سکتے کہ جاتے ہوئے اس کا دل دکھا کر جاؤ, کہ اپنے بیوی بچوں کو, اپنے روزگار کو چھوڑ کر یہاں صبح سے کھڑا ہے, اس کے ہونٹ بھی سوکھے ہوئے ہیں, پانی پینے کا وقت اسے نہ ملا ہوگا, واش روم کی صفائی وہ کر رہا تھا, کچن میں کھڑے ہوئے. ایسے ہماری بہنیں بھی خوب خدمت میں لگی ہوتی ہیں, لیکن جاتے ہوئے کوئی بھی ایک بہن کو ایسا جملہ بول جائے گی اس کا دل پارا پارا ہو جاتا. یہ تو یقین مانے اس کی اگر توفیق ساتھ نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے پوچھا مولا میں تجھے تلاش کروں تو کہاں کروں. بڑی پیاری بات ذہن میں آ گئی. فرمایا موسیٰ مجھے غربا مساکین کے دلوں کے پاس تلاش کیا کرو. مولا کریم میں تو سمجھ رہا تھا کہ تو کہے گا عابد و زاہد لوگوں کے پاس, علماء کی صحبت میں, اکابر کی صحبت میں, اہل علم صحبت میں. فرمایا موسیٰ وہ جانتے ہیں کہ دلوں کو کیسے سنبھالنا ہے, لیکن جن کے دل جلدی ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کی باتوں سے, لوگوں کے طنز سے, مزاح سے, اگر میں ان کے دلوں کے پاس نہ رہوں اے موسیٰ ان کے دل ایسے چورا چورا ہو جائیں گے کہ پھر اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. میں ان کے دلوں کو سہارا دیتا so they are able to walk again. ان کے حوصلے بلند رہتے ہیں, ان کی ہمت قائم رہتی ہے. ورنہ ہم صرف اعتراض کرنے والے لوگ ہیں, ہم کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, ہم کبھی پیٹھ نہیں تھپکتے, ہم کبھی کلمہ خیر ان سے نہیں کہتے, لیکن وہ دیکھ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب اس مقام پر پہنچ جائے کہ جب اس سے آگے اور کوئی منزل کہاں ہے, یہ تو وہ جگہ ہے عزیزان محترم کہ جہاں منزلیں ختم ہو جایا کرتی ہیں, جہاں انسانیت کی معراج ہے, جہاں برکت اور ہدایت کا منبع ہے. جو رب کائنات نے فرمایا کہ میں بلاتا ہی اسی لیے ہوں, اگر خالی بھیجنا ہو تو وہ بلائے کبھی نہ.
صرف دیکھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. ہم اگر خاموشی سے کوئی ہماری جیب میں اگر کوئی چیک ڈال دے $1,000,000 کا، مجھے خبر نہ ہو تو دینے والے نے تو دے دیا، میں ہی لا علم رہا. تو اسی لیے فرماتے ہیں جب جاؤ تو اس دل، اس سوچ فکر کے ساتھ جاؤ کہ مولا میں آ تو رہا ہوں لیکن تو بہتر جانتا ہے کہ تو خالی نہیں لوٹاتا. اس نیت کے ساتھ جاؤ گے تو کبھی بھی خالی نہیں لوٹ سکتے. نیور. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اب زندگی کا مقصد لے کر جب آ گئے ہو تو اب کیا کریں؟ اب حج بھی کر لیا یا عمرہ بھی کر لیا، لیکن ایک خاص بات کہہ کر گفتگو ختم کرتے ہیں. ایک بات جو یقین مانے آج کی اس محفل میں اگر مجھ سے کم عقل آدمی کو اگر سمجھ میں آ جائے تو یقین مانے انشاءاللہ یہ ہدایت کا نیا راستہ ہے جس کا آغاز ہو سکتا ہے. میں نے جتنی تمہید مانگی پوری زندگی، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نیک اعمال ہے، پھر اس حج کا سفر ہے. اب اس آیت کریمہ کا یہ جو لفظ ہے نا للہ، اس میں یہ سارا خلاصہ کلام ہے کہ اے میرے بندے، تو نے اتنی محنت کی، اتنی تگ و دو کی، تو نے زندگی کے لیے 30 40 50 60 سال جو بہاریں دیکھی اور بالآخر آج میرے در پر آ گیا ہے، تو ایک بات ہمیشہ کے لیے پلے سے باندھ. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اب تو نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، لیکن دیکھ شیطان اور تیرا نفس تیرا کھلا دشمن ہے، تجھے اس زعم میں نہ ڈال دے کہ تو حاجی ہو گیا ہے، تو بہت نیک پارسا ہو گیا ہے، تو بخشا بخشایا ہو گیا ہے، تو تو آج ایسا ہو گیا تو میرا تیری ماں نے تجھے آج جنم دیا ہو. دیکھ شیطان تجھے یہ وسوسے دے گا، لیکن اگر بچنا چاہتا ہے شیطان لعین کے شر سے، اپنے نفس امارہ کے شر سے، تو ایک بات ذہن میں رکھنا، جو کچھ تجھے عطا کر رہا ہوں یہ میری ہی توفیق سے ہے، اور جو کچھ کر رہا ہے اس میں نیت یہ رکھنا کہ للہ، کہ یہ صرف اور صرف میرے اپنے رب کی رضا کے لیے. اور اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں کہ اب زندگی میں جو مرحلہ آ جائے، پروردگار عالم مجھ سے آپ سے جو دین کا کام لے لے، ہمیشہ اس بات کو نظر کے سامنے رکھے کہ یہ اس کی عطا کردہ توفیق سے ہے. جس لمحہ وہ چھین لے ہماری اوقات کوئی نہیں رہ جاتی. یاد رکھیں، وہ اگر قوت گویائی ہی لے لے تو کیا کرے گا؟ قوت نظری بصری سمعی اگر کچھ لے لے تو کوئی کیا کر لے گا؟ سر میں درد شدت سے ایسا ہو جائے کہ انسان بلبلا اٹھتا ہے، دنیا اچھی نہیں لگتی، اپنی اولاد اچھی نہیں لگتی. لیکن اگر اس نے صحت ایمان کے ساتھ، اگر یہ ہم سب کو الحمدللہ آج کی رات میں اگر دیکھا جائے یہ توفیق رفیق دی ہے تو صرف اس کے کرم اور فضل سے ممکن ہوا. للہ، اللہ کے لیے. He doesn't have to say that. لیکن تمام باتیں کرنے کے بعد پھر بھی وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مکمل کرو اپنی عبادات کو، اپنے حج عمرہ کو. اس حج عمرہ میں ظاہر ہے آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، آپ نے روزے بھی رکھے ہیں، اب صدقہ خیرات بھی آپ نے کی ہے، تلاوت بھی کرتے رہے، نوافل بھی پڑھتے رہے. یہ ساری عبادتوں کا منبع و مرکز جب آپ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، تو بعد ازاں اس نے یہ کہنا ضروری سمجھا کہ میرے بندے اب یہ نہ سمجھ لینا کہ جو کچھ تو نے کیا اس میں کوئی تیرا کمال ہے، بس تو نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس کی توفیق سے کیا ہے، اور میں نے تجھے جو دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ للہیت کا تحفہ تیرے قلب میں نازل فرما، کہ اللہ کے لیے کیا ہے. مجھے کسی کو نہیں دکھانا، مجھے کسی کو نہیں بتانا. دنیا اگر عزت دیتی ہے یہ اسی کا کرم ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت بھی دینے والا ہے. تو قدرت نے جس مقام درجہ پر تجھے میرے بندے بٹھایا ہے، یاد رکھنا یہ صرف اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جب یہ سوچ قائم ہو جائے، اب اس کی بات مختصر میں کہہ کے اجازت لوں آپ سے.